آسان ہے لیکن اس کا محفوظ رکھنا یہ مشکل ہے۔ عمل تو انسان کر لیتا ہے لیکن اس عمل کی حفاظت یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور انسان کے عمل کے ضیاع کے لیے نفس بھی بیٹھا ہوا ہے، شیطان بھی بیٹھا ہوا ہے کہ میں کس طرح اس کے عمل کو ضائع کر دوں۔ لیکن انسان ایسا ظلوم اور جہول ہے کہ وہ اپنے ان دشمنوں سے بے خبر اور غافل رہ کر زندگی گزار رہا ہے۔ یہ دشمن جو نفس کی صورت میں اور انسان کے ساتھ شیطان کی صورت میں موجود ہے، ان کو اگر ہم اپنا دشمن نہیں سمجھیں گے تو پھر ان کی تو یہ کوشش ہے کہ کس طرح یہ آدمی ایمان سے خالی دنیا سے چلا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرما کر، انسان کو پیدا فرما کر خالی نہیں چھوڑا۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا اور آسمانی کتابیں نازل فرمائیں جو انسان کی ہدایت کے لیے رہنما ہیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور نبوت کا، رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا۔ لیکن جو وارثین نبوت ہیں ان کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، اور وہ قیامت تک موجود رہیں گے۔ البتہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور عطا فرمایا ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ان میں موجود ہیں کہ جن کی شکل و شباہت تو وارثین نبوت جیسی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس قابل نہیں کہ ان کو پیغمبروں کا، انبیاء کا حقیقی وارث قرار دیا جائے۔ اور پھر ہم کیسے سمجھیں کہ یہ نبی کا سچا وارث ہے اور یہ وہ ہے جو صرف وراثت کا دعویٰ کرتا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں 2 اصول عطا فرمائے ہیں۔ پہلا اصول الذین آمنوا وکانوا یتقون، کامل ایمان
اور کامل تقوی۔ اور الحمدللہ یہ چیز بدرجہ کمال ہم نے اپنے اکابرین علماء دیوبند میں دیکھی ہے اور اب بھی موجود ہے۔ اگرچہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا لیکن وراثت کا سلسلہ جاری ہے، اور ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں جہاں چاروں طرف مشرق میں، شمال میں، جنوب میں، مغرب میں کفر و شرک کی ظلمت ہی ظلمت ہے، اور خاص طور پر جزیرہ عرب، حجاز، وہ تو بت پرستی میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ ہر گھر میں بت موجود تھا۔ بڑے بڑے بت تو چند ایک تھے، حبل نامی بت، لات نامی بت، منات نامی بت اور عزا نامی بت، لیکن اس کے علاوہ ہر گھر میں بت موجود تھا، اور لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے، اور جب کوئی سفر میں چلا جاتا، شرک اور بت پرستی کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ اپنے ہاتھ سے بت بناتے، مٹی کا بت بنا لیا، آٹے کا بت بنا لیا، پتھر کو تراشا، اس کا بت بنا لیا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ سفر میں جا رہا ہے، خدا موجود ہے ساتھ، مٹی کی صورت میں، پتھر کی صورت میں اور آٹے کی صورت میں، اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا۔ ایسے ماحول میں اور ایسے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دو بڑے واقعے رونما فرمائے۔ ایک واقعہ چاہے زمزم کا، اور دوسرا واقعہ اصحاب فیل کا۔ یہ مقدمہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملک شام سے لا کر مکہ مکرمہ میں چھوڑا، جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، غیر آباد زمین تھی، کوئی انسان وہاں موجود نہیں تھا، انسان کا نام و نشان بھی وہاں نہیں تھا۔ ایسی غیر آباد زمین میں حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے زمزم کی صورت میں چشمہ نکالا، اور کچھ مدت کے بعد یہاں پر آ کر قبیلہ بنو جرہم آباد ہوا، اور
اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد 4 دفعہ ہوئی۔ 4 دفعہ آنے کے واقعات ملتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ زیادہ مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد ہوئی ہو، لیکن کتابوں میں صرف 4 دفعہ آنے کے واقعات موجود ہیں۔ پہلی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت آئے جب انہوں نے خواب دیکھا کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں۔ 3 مرتبہ یہ خواب دیکھا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آئے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور قبیلہ بنو جرہم سے عربی زبان بھی سیکھ لی، اور اس قبیلے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص محبت ہو گئی، ایک تعلق ہو گیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے میں ہوئی۔ جب شادی ہو گئی تو پھر ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا، جبکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب گھر میں پہنچے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو وہ شکار پر تشریف لے گئے تھے۔ ان کی بیوی سے حالات معلوم کی، اپنی بہو سے، کہ حالات کیسے ہیں۔ تو اس خاتون نے شکوہ و شکایت کیا، تنگی بیان کی کہ حالات بہت تنگ ہیں، غربت ہے، تنگی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آ جائیں ان کو میرا سلام بھی کہنا، اور یہ پیغام بھی دینا کہ اپنی چوکھٹ کو تبدیل کر لیں۔ جب وہ تشریف لائے ان کو سلام بھی پہنچایا، پیغام بھی پہنچایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ چونکہ تم ناشکری ہو، اور انہوں نے یہ اشارہ فرمایا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ اس کو طلاق دے دی، اور پھر قبیلہ بنو جرہم کے سردار کی بیٹی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور حالات معلوم کیے، تو ان کی بیوی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، تو فرمایا کہ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آ جائیں تو ان کو سلام بھی پہنچا دینا، اور یہ بھی کہہ دینا کہ اپنی چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ جب وہ واپس تشریف لائے، سلام بھی پہنچایا، پیغام بھی پہنچایا، اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ تم شکر گزار ہو، صابرہ اور شاکرہ ہو، تو یہ اشارہ فرمایا ہے میرے والد محترم نے کہ میں تمہیں طلاق نہ دوں اور اپنی زوجیت میں باقی رکھوں۔ اتفاقاً ان دونوں آمد کے واقعات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی۔ جب چوتھی مرتبہ تشریف لائے
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کسی جگہ تشریف فرما تھے جہاں بیت اللہ ہے، اس وقت ایک ٹیلا سا تھا ابھرا ہوا، اور وہاں تیروں کو درست فرما رہے تھے۔ تو جب نظر پڑی، اٹھے، آپ نے والد کے استقبال کیا، ملاقات ہوئی۔ ایک طویل مدت کے بعد جب ایک محبوب بیٹے سے ایک شفیق باپ کی ملاقات ہوتی ہے، اس وقت کا جو منظر ہونا تھا وہ ہوا، اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر معرض وجود میں آئی، اور پھر سلسلہ چلتا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوئی، کوئی 10 یا 12 بیٹے ہوئے، ان میں ایک بیٹے کا نام قیدار تھا، اور پھر انہی کی اولاد میں چلتے ہوئے ایک کنانہ قبیلہ معرض وجود میں آیا، اور پھر اسی سے آگے سلسلہ چلتے ہوئے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا، اور پھر قریش کے مختلف قبائل میں اور مختلف خاندانوں میں بنو ہاشم کا قبیلہ معرض وجود میں آیا۔ اب یہ جو چاہے زمزم تھا، واقعات گزرتے گئے، سلسلہ چلتا گیا، قبیلہ بنو جرہم کی اور دوسرے قبائل کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں، اور اس قبیلے کو وہاں سے نکالا گیا۔ نکلتے ہوئے اس قبیلے نے چاہے زمزم کا نشان مٹا دیا، اور وہاں کچھ قیمتی اشیاء بھی دفن کر دی، جاتے ہوئے نشان کو مٹا کر چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کو خواب میں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی، اور انہوں نے اس کنویں کو کھودنا شروع کیا۔ وہ قیمتی اشیاء، کچھ زریں، کچھ تلواریں اور سونے کے 2 ہرن اس میں دفن تھے، وہ بھی ان کو ملے۔ اسی کنویں کی کھدائی کے دوران دوسرے قبائل نے کہا کہ ہمیں بھی اس زمزم سے کے کنویں کی کھدائی میں شریک کریں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ کام اکیلے میرے سپرد کیا گیا ہے، اس کے لیے مجھے مخصوص کیا گیا ہے، میں کسی اور کو اس میں شریک نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ قبائل آپس میں مل کر کسی عرافہ کے پاس جانے لگے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ ہم اس کھدائی میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں، یہ ہماری قسمت میں ہے یا نہیں۔ لیکن راستے ہی میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس سے وہ سمجھ گئے کہ یہ چاہے زمزم کی کھدائی کا کام صرف عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، یہ صرف ان کی خصوصیت ہے، ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اسی دوران حضرت عبد المطلب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے 10 بیٹے عطا فرما دیے اور وہ میری مدد کے قابل ہو گئے تو میں ایک بیٹے کو اللہ تعالی کے راستے میں قربان کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ سب سے چھوٹے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے۔ حضرت عبد المطلب نے اب ایک بیٹے کی قربانی کا ارادہ فرمایا، اور قرآن اندازی ہوئی کہ 10 بیٹوں میں سے کس
کو قربان کیا جائے۔ حضرت عبداللہ کا نام نکلا، ان کو لے کر چلے گئے، چھری بھی لے لی اور رسی وغیرہ بھی لے لی، لیکن جب وہ چلے تو ابو طالب، ان کے بھائی اور حضرت عبداللہ کے ننہال والے وہ آڑے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ذبح نہیں ہونے دیں گے، ہم ان کو قربان نہیں کرنے دیں گے۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اچھا پھر میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ میں نے تو نظر مانی ہے کہ میں قربان کروں گا، ذبح کروں گا۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ یہاں ایک عرافہ خاتون ہے، اس کے پاس جائیں اور اس سے مشورہ لے لیں۔ جب ان کے پاس گئے، اس نے کہا ایسا کرو، ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ، ان دونوں ناموں کی قرآن اندازی کرو۔ جہاں اونٹوں کے نام قرآن نکل آئے، جتنے اونٹ آ جائیں اتنے اونٹوں کی قربانی کر لو۔ چنانچہ قرآن اندازی شروع ہوئی، ایک طرف 10 اونٹ، دوسری طرف حضرت عبداللہ، قرآن حضرت عبداللہ کا نام نکلتا رہا، نکلتا رہا، نکلتا رہا، یہاں تک کہ 100 اونٹ جب پورے ہوئے تو پھر قرآن اونٹوں کے نام پر نکلا اور 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ اور دوسرا واقعہ، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحتین کہتے ہیں، یا ابن الذبیحتین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت عبداللہ۔ اور دوسرا واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے 570 یا 71 عیسوی کو پیش آیا، فروری کے آخر میں اور مارچ کے اوائل میں۔ شاہ حبشہ کی طرف سے یمن کے گورنر تھا جس کو ابرہ کہتے تھے۔ اس ابرہ نے جب دیکھا کہ لوگ حج کے لیے خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں، تو اس نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک کلیسا بنایا، ایک نقلی کعبہ بنایا صنعاء میں، یمن میں۔ اور جب وہ کعبہ تیار ہوا، جب وہ کلیسا تیار ہوا، تو عرب کے ایک شخص نے رات کے اندھیرے میں آ کر اس کلیسا میں نجاست کی، پاخانہ کیا، اور جب صبح کو اس نے دیکھا تو وہ غصے میں برہم ہو گیا۔ اس نے کہا میرے خانہ کعبہ میں عرب کا آدمی آئے اور اس طرح نجاست ڈھیر کر کے چلا جائے۔ اس نے بیت اللہ پر حملے کا ارادہ کیا اور 60,000 کا لشکر جرار تیار کیا، جس میں 9 یا 13 ہاتھی بھی تھے۔ ایک مضبوط ہاتھی اس نے اپنے لیے رکھا تھا جس پر سوار ہو کر وہ گیا۔ جب مزدلفہ اور منا کے درمیان میں اس کا لشکر پہنچا تو یہ ہاتھی بیٹھ گیا۔ اب اس ہاتھی کو خانہ کعبہ کے علاوہ جس جانب بھی چلایا جاتا ہے وہ چلتا ہے، لیکن خانہ کعبہ کی طرف نہیں چلتا۔ اسی دوران اللہ تعالی نے ان پر وادی محصر میں عذاب بھیجا، چھوٹے چھوٹے ابابیل کے پرندوں کی صورت میں۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھے، ایک چونچ میں تھا،
اور 2 ان کے پنجوں میں تھے۔ یہ کنکر ان پر برسے اور بم بن کر برسے، بندوق کی گولی بن کر برسے، اور وہ لشکر ڈھیر ہو گیا۔ یہ واقعہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے اور ولادت کے لیے بطور مقدمہ کے تھا، اور پھر 55 دن کے بعد ولادت ہوئی۔ اور شان کیسی عجیب ہے، عظمت کیسی عجیب ہے، مقام کیسا عجیب ہے میرے اور آپ کے پیغمبر کا، میرے اور آپ کے نبیوں کا۔ اور عجیب کیوں نہ ہو کہ باقی نبی تھے، یہ نبیوں کے سردار تھے، باقی نبی تھے، یہ نبیوں کے امام تھے۔ جب حضرت آمنہ کے بطن میں تھے، اور حضرت آمنہ جب پانی لانے کے لیے جاتی تھیں اور کنویں پر تشریف فرما ہوتی تھیں، تو کنویں کا پانی خود اٹھ کر ان کے قدموں میں آتا تھا۔ پانی کو نکالنے کے لیے ڈھول کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ پانی خود اٹھ کے قدموں میں آتا تھا، کیونکہ ان کے بطن میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود تھی۔ اور جب وہ چلتی تھیں تو فرماتی ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے جو پتھر ہوتے، جو ریت ہوتے، وہ میرے لیے موم بن جایا کرتے تھے، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح فوم پر قدم رکھ کے چل رہی ہے۔ اور پھر درخت بھی کہتے تھے آخری نبی کی اماں سلام ہو، اور پھر پتھر بھی کہتے تھے آخری نبی کی اماں سلام ہو۔ یہ ہے میرا اور آپ کا نبی، یہ ہے میرا اور آپ کا پیغمبر۔ ساری نعمتیں ایک طرف، اور پیغمبر کی بعثت اور وجود کی اور نبوت اور رسالت کی نعمت ایک طرف۔ مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے، یہ اس نبی کی نبوت کا صدقہ ہے۔ مجھے اور آپ کو انسانیت ملی ہے، تو یہ اس نبی کی نبوت کا اور بعثت کا صدقہ ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر ماں باپ کا احترام ملا ہے تو یہ اس نبی کی نبوت اور بعثت کا صدقہ ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر خاتون کا احترام ملا ہے تو یہ اس نبی کی نبوت اور بعثت کا صدقہ ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر توحید ملی ہے تو یہ اس نبی کی نبوت کا اور بعثت کا صدقہ ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر قرآن ملا ہے تو یہ اس نبی کی نبوت کا اور بعثت کا صدقہ ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر نماز ملی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت ملی ہے تو یہ اس نبی کی نبوت کا اور بعثت کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں، اپنے احسانات کو بتایا ہے، لیکن جتلایا صرف ایک احسان کو ہے۔ بتایا تو ہے میں نے آسمان بنایا، زمین بنائی، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، رات اور دن کا نظام قائم کیا، سمندر چلائے، دریا چلائے، کشتیاں چلائیں، ہوائیں چلائیں، انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں، گویائی کے لیے زبان عطا فرمائی، اور سماعت کے لیے کان عطا فرمائے۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، جسم کے 360 جوڑ نعمت ہیں،
لیکن جتلایا صرف ایک نعمت کو ہے، باقی تو بتلایا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا۔ آسمان بنائے، زمین بنائی، سورج بنایا، چاند بنائے، ستارے بنائے، رات اور دن بنایا، سب کچھ بنایا، یہ میری نعمتیں ہیں۔ لیکن جتلایا کسی اور نعمت کو نہیں ہے، جتلایا اس نعمت کو ہے جو ان ساری نعمتوں سے اعلیٰ ہے، جو ان ساری نعمتوں سے ارفع ہے، جو ان ساری نعمتوں سے بالا تر ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کی نعمت ہے۔ سوچ لینا، اگر وہ نبی نہ آتے تو ہمیں انسانیت کہاں سے ملتی؟ اگر وہ نبی نہ آتے تو ہمیں قرآن کہاں سے ملتا؟ اگر وہ نبی نہ آتے ہمیں عبادت کا سلیقہ کہاں سے ملتا؟ اگر وہ نبی نہ آتے تو ہمیں معاشرت کہاں سے ملتی؟ ہمیں معاملات کہاں سے ملتے؟ ہمیں اخلاقیات کہاں سے ملتے؟ ہمیں سیاست کہاں سے ملتی؟ ہمیں شریعت کہاں سے ملتی؟ ہمیں طریقت کہاں سے ملتی؟ والدین کا احترام کہاں سے ملتا؟ اور خاتون کی عزت کہاں سے ملتی؟ یہ سلیقہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ جس نے سکھایا ہے اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور جن قوموں نے اپنایا ہے وہ کامیاب بھی ہوئی ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، قریب کے زمانے میں آپ افغانستان کو دیکھ لیں، دنیا کی سپر طاقت امریکہ نے 20 سال اس کی جنگ میں لگائے، لیکن بالآخر 20 سالوں کے بعد اس کو شکست کھا کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اس پیغمبر کی اطاعت کی برکت تھی۔ آج بھی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیا جائے، شریعت میں بھی، طریقت میں بھی اور سیاست میں بھی، تو وہ دن دور نہیں جب ہمارا ملک، ہماری مملکت خداداد، اس میں بھی اسلامی نظام نافذ ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی وہ مصلی کے امام بھی تھے، وہ ریاست کے حکمران بھی تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ مصلی کے امام بھی تھے، وہ ریاست کے حکمران بھی تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ مصلی کے مسجد نبوی کے امام بھی تھے، وہ ریاست کے حکمران بھی تھے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مصلی کے امام بھی تھے، ریاست کے حکمران بھی تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مصلی کے امام بھی تھے، ریاست کے حکمران بھی تھے۔ اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مصلی کے امام بھی تھے، ریاست کے حکمران بھی تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مصلی کے امام بھی تھے اور ریاست کے حکمران بھی تھے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حکومت ہے، دنیا میں امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، کوئی چوری نہیں ہے، کوئی ڈاکہ نہیں ہے، کوئی بدامنی نہیں ہے، کسی کی عزت پہ ہاتھ کوئی نہیں ڈال سکتا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی حکمرانی ہے، اور دنیا میں عدل ہے، انصاف ہے۔ دریاؤں کو خط لکھتے ہیں تو دریا مانتے ہیں، زمین کو حکم دیتے ہیں تو زمین مانتی ہے، اور کائنات ان کے سامنے مسخر ہے، آسمان اور زمین ان کے تابع ہیں۔ کیوں؟ عدل کی حکمرانی ہے، عدل کی حکمرانی ہے۔
اس دن میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا فتاوی عالمگیری کے حوالے سے، اس میں ایک حدیث لکھی ہوئی تھی کہ جب لوگ علماء کو گالیاں دیں گے تو ان پر 4 قسم کے عذاب اللہ مسلط فرمائے گا۔ ان میں ایک عذاب ظالم حکمرانوں کی صورت میں، ظالم حکمران ہوں گے، لوگ روئیں گے، چیخیں گے، بھوک سے مریں گے، غربت سے مریں گے، فاقوں سے مریں گے، لیکن وہ حکمران ان پر ترس نہیں کھائیں گے۔ جب ہم نے علماء کو گالیاں دینی شروع کر دی تو اللہ نے ظالم حکمران ہم پر مسلط فرما دیے، اور تاریخ اس پر شاہد ہے۔ اگر انصاف، اگر عدل چاہیے تو وہ عدل اگر دنیا میں قائم کیا ہے، اگر ظلم کا دنیا میں خاتمہ کیا ہے، اور اگر امن کی حکمرانی ہوئی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہے، اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہے۔ خلافت راشدہ کا نظام یہ امن کا نظام ہے، اور یہی خلافت راشدہ کا وہ نظام ہے جو انسانوں کو حقیقی امن عطا کر سکتا ہے، حقیقی سکون عطا کر سکتا ہے، اور حقیقی چین عطا کر سکتا ہے۔ یہ خلافت راشدہ کا نظام ہم نے اپنے ملک میں لانا ہوگا، اور لائیں گے کون؟ انبیاء کے وارث لائیں گے، صدیق اکبر کے وارث لائیں گے، فاروق اعظم کے وارث لائیں گے، عثمان غنی کے وارث لائیں گے، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مجمعین کے وارث اس ملک میں خلافت راشدہ کا نظام لا سکتے ہیں، اسلامی نظام لا سکتے ہیں، قرآن و سنت کا نظام لا سکتے ہیں، اور اس مغربی غلامی سے نجات پا سکتے ہیں، امریکہ کی غلامی سے نجات پا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا، اور اپنے آپ کو بیدار رکھنا ہوگا، اور غیرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، جرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں وہ نظام آئے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی صورت میں، اپنی رسالت کی صورت میں، اور اپنی بعثت کی صورت میں ہمیں دیا تھا، جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی صداقت کی صورت میں ہمیں دیا تھا، جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی عدالت کی صورت میں ہمیں دیا تھا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی شجاعت کی صورت میں ہمیں دیا تھا، حیا کی صورت میں، سخاوت کی صورت میں ہمیں دیا تھا، جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی شجاعت کی صورت میں ہمیں دیا تھا۔ تو پھر علماء کو گالیاں دینے سے ہمیں اپنی زبانوں کو لگام دینی ہوگی، علماء کو برا بھلا کہنے سے ہمیں اپنی زبانوں کو روکنا پڑے گا، علماء کو گالیاں دینے سے ہمیں رکنا پڑے گا، علماء کا ساتھ دینا پڑے گا، علماء کے ساتھ شانہ بشانہ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلامی نظام آئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں خلافت راشدہ کا نظام آئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں وہ نظام آئے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کی صورت میں، اپنی ولادت کی صورت میں، اور اپنی رسالت کی صورت میں، اپنی نبوت کی صورت میں ہمیں عطا فرما کر گئے تھے، اگر ہم نے اپنے پیغمبر والے اس نظام کو لانا ہے، پھر ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی، ہمیں اپنی فکر بدلنی ہوگی، ہمیں علماء کے ساتھ پھر کھڑا ہونا پڑے گا، اور ان مغربی ہتھ کنڈوں سے ہمیں اپنے آپ کو
نکالنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ کی غلامی سے باہر نکلیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مغربی غلامی سے باہر نکلیں، تو پھر ہمیں اپنی زبانوں کو، علماء کو گالیاں دینے سے، ان کو برا بھلا کہنے سے روکنا پڑے گا۔ اور جو مغربی تہذیب کے دل دادا ہیں، جو مغربی ثقافت کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کا ساتھ دینے سے بھی ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے گا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے نبی والا نظام ہم اپنے اس ملک میں لے کر آئیں۔ یہ ایک نظام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، ہمیں کیا دے کر گئے ہیں؟ ایک نظام دے کر گئے ہیں، ایک سوچ دے کر گئے ہیں، ایک فکر دے کر گئے ہیں۔ اور مسلمانوں، اپنے نبی کی سیرت سے، اپنے نبی کی صورت سے محبت کرو، اپنے نبی کی صورت سے محبت کرو۔ پتہ نہیں کیوں ہمیں مغرب کی صورت سے پیار ہو گیا ہے، مغرب کی تہذیب سے پیار ہو گیا ہے، مغرب کے تمدن سے پیار ہو گیا ہے۔ ہمیں اپنے نبی کی صورت بھی اچھی نہیں لگتی، ہمیں اپنے نبی کے سر مبارک پر رکھا ہوا عمامہ اور پگڑی بھی اچھی نہیں لگتی، اور اسی پگڑی اور داڑھی کی ہم توہین کرتے ہیں، اور پھر ہمیں شرم بھی نہیں آتی۔ اپنی سوچ کو اسلامی سوچ بنائیں، اپنی فکر کو اسلامی فکر بنائیں۔ کس کے لیے یہ ملک لیا گیا تھا؟ کیا اس کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں تھا؟ کیا اس کی بنیادوں میں اسلام نہیں تھا؟ کیا یہ ملک اس لیے نہیں لیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ لا الہ الا اللہ کا نظام اس ملک میں کون نافذ کرے گا؟ لا الہ الا اللہ کا نظام اس ملک میں کون لائے گا؟ قرآن و سنت کا نظام اس ملک میں کون لائے گا؟ اس کے لیے ہمیں بیدار ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں جاگنا چاہیے۔ کب تک ہم امریکہ کی غلامی میں رہیں گے؟ کب تک ہم مغرب کی غلامی میں زندگی گزاریں گے؟ کب ہم آزاد ہوں گے؟ ہم تو آزاد نہیں ہیں، ہم تو غلام ہیں، ہم تو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آزاد ہونے کے لیے ہمیں اپنے نبی کا نظام چاہیے، آزاد ہونے کے لیے ہمیں اپنے پیغمبر کا نظام چاہیے، آزاد ہونے کے لیے ہمیں خلافت راشدہ کا نظام چاہیے۔ جب وہ نظام آئے گا تو تب دنیا میں امن قائم ہوگا، اور تب دنیا میں خوشحالی آئے گی، اور تب دنیا کا انسان اور پاکستان کا مسلمان امن اور سکون کا سانس لے گا۔ وہ نظام ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں روڈ بن جائیں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ بجلی پہلے سے زیادہ مہنگی، گیس پہلے سے زیادہ مہنگی، مہنگائی نے ڈیرے ڈال دیے، غریب بھوکے مر رہے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس لیے اپنے ذہنوں میں اسلامی نظام کا تصور قائم کریں، اپنے ذہنوں میں خلافت راشدہ کا نظام قائم کریں، اور اس کے لیے جد و جہد کریں، اس کے لیے محنت کریں کہ اس ملک میں ہمارے نبی کا نظام آ جائے، اس ملک میں خلافت راشدہ کا نظام آ جائے۔ اور جو علماء اس کے لیے کوشاں ہیں، اس کے لیے میدان عمل میں الحمدللہ، ان کا ہم ساتھ دیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اور ان پر بھونکنے والوں کا منہ بند کریں، ان کو گالیاں دینے والوں کا منہ بند کریں۔ اور اگر بند نہیں کریں گے اور ہمارے یہ منہ بند نہیں ہوں گے تو پھر اسی طرح پستے رہیں گے، اسی طرح ظلم کی چکی میں پستے رہیں گے۔ کہیں بھی ہمیں عدل نہیں ملے گا، اور کہیں بھی ہمیں
انصاف نہیں ملے گا، ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں اسی طرح لٹتی رہیں گی اور ہم اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، اور اسی طرح ہم مہنگائی کا اور بے روزگاری کا اور بد امنی کا رونا روتے رہیں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والا ہمیں نظام اس ملک میں مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کون سا ظلم نہیں تھا، کون سی بد امنی نہیں تھی، کون سا فساد نہیں تھا، لیکن ایک ایسا نظام دیا قوم کو، ایک ایسا نظام دیا انسانیت کو کہ جو بھٹکے ہوئے تھے وہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے رہنما بن گئے۔ ہم وہ نظام دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا خیال ہے، وہ نظام آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اسلامی نظام آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ چوری اور ڈاکے کا دروازہ بند ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہونا چاہیے تو پھر علماء کا ساتھ دیں، پھر ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج حضرت قاضی صاحب سنگڑ میں تشریف لے گئے ہیں، وہاں انہوں نے جمعے کے لیے بلایا تھا، کوئی مسئلہ تھا، وہاں ایک جگہ دیہات میں جمعہ کھولا جا رہا تھا، اس کے لیے ان کو بلایا، وہاں تشریف لے گئے ہیں۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنت